کٹا ہوا ہاتھ۔ تو تم اس وقت تک بیناکا کو بالکل نہیں جانتے تھے؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے جواب دیا، میں نے اس وقت تک اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ والیتی نے کہا، معاملہ سنگین بھی ہے، پراسرار بھی۔ گورنر انتقام کے جوش میں لوگوں سے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں عرصے سے بیناکا کو جانتا تھا اور میں نے اس کا قتل محض غصے اور رقابت کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ اس کی شادی کسی اور سے ہونے والی تھی۔ اس پر میں نے کہا، یہ بات اگر صحیح ہو بھی سکتی ہے تو سرخ لبادے والے اجنبی کے سلسلے میں کیا کہو گے جس نے مجھے اس قتل پر اکسایا تھا؟ کچھ دیر بعد والیتی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس نے مجھے گلے لگایا اور یہ وعدہ کیا کہ میری جان بچانے کے لیے وہ اپنی طرف سے ہر کوشش کرے گا۔ مجھے اب کوئی امید تو رہ نہیں گئی تھی، لیکن والیتی بہت عقل مند انسان تھا اور قوانین سے بھی اچھی طرح واقف تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید وہ کوئی راستہ نکال ہی لے۔ 2 روز تک میں اسی الجھن میں گرا رہا۔ پھر والیتی دوبارہ ملاقات کے لیے آیا، مجھے سینے سے لگایا اور اداس لہجے میں بتایا کہ نجات کا ایک راستہ نکلا ہے، ہر چند کہ یہ راستہ بھی تکلیف دہ ہے۔ مجھے موت کی سزا کے بجائے اب صرف یہ سزا ملے گی کہ میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس نے بتایا کہ گورنر اب اس مقدمے کی دوبارہ سماعت پر تیار نہیں تھا، لیکن ہزاروں التجاؤں کے بعد اس بات پر تیار ہو گیا کہ اس واقعے کی کوئی اور نظیر مل سکے جس میں سزا موت کی نہ دی گئی ہو تو وہ میری سزا میں بھی تخفیف کی حمایت کرے گا۔ یہ بات گورنر نے صرف اس لیے مانی تھی کہ وہ ذاتی طور پر اس واقعے سے متعلق تھا اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ فیصلے پر کسی قسم کی نکتہ چینی کی جائے۔ والیتی اور اس کا پدر دونوں رات دن قانون کی کتابیں کھنگالتے رہے۔ آخر انہیں ایک قانون مل ہی گیا جس پر عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ قاتل کو سزائے موت دینے کی بجائے اس کا بایاں ہاتھ قلم کر دیا جائے اور اس کا سارا مال، جائیداد وغیرہ ضبط کر لیا جائے۔ زالیوکوس نے اتنا کہہ کر اداس نظروں سے سب کی طرف دیکھا، چند لمحوں کی خاموشی سے کسی سوچ میں گم رہا، پھر دھیمے لہجے میں آگے کا قصہ شروع کیا۔ دوستو، یہ تھا میری ہوس کا انجام۔ میں ذہنی طور پر خود کو آزمائش کے لیے تیار کرتا رہا اور اس لمحے کے بارے میں سوچتا رہا جب ہزاروں تماشائیوں کی موجودگی میں میرا ہاتھ قلم کر دیا جائے گا۔ آخر کار دوستو، وہ لمحہ آ ہی گیا۔ مجھے اپنی غلطی کا پھل مل گیا، میرا ہاتھ کاٹ کر الگ کر دیا گیا۔ زخم بھرنے تک والیتی نے مجھے اپنا مہمان رکھا اور میرے دل کو بہلانے کے لیے باتیں کرتا رہتا۔ میں نے خون پسینہ ایک کر کے جو دولت کمائی تھی وہ سب کی سب ضبط کر لی گئی۔ اب میری حالت ایک مفلس کی تھی۔ فلورنس سے میں نے سسلی کی راہ لی، پھر وہاں سے قسطنطنیہ۔ اب میری ساری امیدیں اس رقم پر مرکوز تھیں جو مغرب کے سفر پر روانگی سے پہلے امانت کے طور پر ایک دوست کے پاس رکھوائی تھی۔ قسطنطنیہ پہنچ کر میں نے اسے اپنی آپ بیتی سنائی، پھر اس سے گزارش کی کہ چند روز مجھے اپنے ساتھ قیام کرنے دے۔ ابھی میں تنہائی کے عذاب سے بچنا چاہتا تھا، پھر میرے رہنے کا ٹھکانہ کہاں تھا، اور ہوتا بھی تو کیا ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا ہوتا تو بھانت بھانت کے واہمے سر میں سمانے لگتے۔ لیکن میرے اسی دوست نے میری گزارش کے جواب میں الٹ کر یہ سوال کیا کہ میں خود اپنے گھر میں قیام کے لیے کیوں نہیں جاتا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ میرا گھر کہاں سے ٹپک پڑا۔ میری حیرانی پر وہ دوست بھی حیران ہوا اور مجھے بتایا کہ کسی شخص نے ملک یونان کی ایک بستی میں میرے نام ایک مکان خریدا تھا اور اس محلے کے لوگوں کو یہ خبر دی تھی کہ میں جلد ہی لوٹ کر آ جاؤں گا۔ میں اپنے دوست کو ساتھ لے کر مکان دیکھنے کے لیے گیا۔ پڑوسی مجھے پہلے ہی جانتے تھے، میری خوب آؤ بھگت کی۔ ایک بوڑھے سوداگر نے ایک خط میرے حوالے کیا جو مکان خریدنے والے اجنبی نے میرے لیے چھوڑا تھا۔ خط کی عبارت یوں تھی کہ اے زالیوکوس، تمہارا ایک ہاتھ ضائع ہو گیا ہے، اب میرے دونوں ہاتھ تمہاری خدمت بجا لائیں گے۔ یہ مکان اور مکان کے اندر کا سارا مال و اسباب، ساز و سامان
سب کچھ تمہارے لیے ہے، سال کے سال تمہیں اتنی رقم بھی ملتی رہے گی کہ شان و شوکت سے رئیسوں کی طرح زندگی گزار سکو۔ تم اس شخص کو معاف کر دینا جو تم سے زیادہ بد نصیب اور شکستہ حال ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ خط کس کا ہے۔ میرے سوال کے جواب پر اسی سوداگر نے بتایا کہ وہ اجنبی جس نے یہ خط میرے لیے دیا تھا صورتاً ملک فرانس کا باشندہ نظر آتا تھا، اور اس نے ایک سرخ رنگ کا لبادہ پہن رکھا تھا۔ مکان صاف ستھرا اور کشادہ تھا، سامان قیمتی اور رئیسانہ۔ مکان سے ملحق ایک دکان بھی تھی، خوب آراستہ اور دنیا جہان کے سامان سے بھری ہوئی۔ اتنا سامان تو میرے پاس پہلے کبھی نہیں تھا۔ جب سے اب تک 10 برس گزر چکے ہیں، آرام اور عزت سے زندگی گزر رہی ہے۔ سفر کا مجھے اب بھی شوق ہے، سو اسی شوق کی خاطر کاروبار کو بہانہ بنا کر اب بھی ملکوں کی سیر کو جاتا ہوں، لیکن اس ملک کی زمین پر میں نے دوبارہ قدم نہیں رکھا جس نے مجھے اتنا زبردست صدمہ پہنچایا تھا۔ سال کے سال اس اجنبی کی طرف سے 1000 اشرفیاں میرے پاس آ جاتی ہیں۔ اس کی سخاوت اور سلوک سے میرے دل کو تقویت ملتی ہے۔ میرے ذہن پر اداسی کے بادل جوں کہ توں چھائے رہتے ہیں۔ معصوم بن آقا کا چہرہ آنکھوں میں آٹھوں پہر گھومتا رہتا ہے۔ یہ درد میں اپنے ساتھ قبر تک لے جاؤں گا۔ زالیوکوس نے اپنا قصہ ختم کیا۔ سب کے سب دھیان سے سن رہے تھے، خاص طور پر وہ اجنبی سوار بہت زیادہ متاثر دکھائی دیتا تھا، اور قصہ سنتے کئی بار اس نے آہ بھری تھی اور آنکھوں سے آنسو پونچھے تھے۔ زالیوکوس کے خاموش ہونے پر بہت دیر تک سب انہی واقعات پر گفتگو کرتے رہے۔ سلیم نے سوال کیا، تمہیں اس اجنبی سے نفرت نہیں محسوس ہوتی جس کے ورگلانے پر تم یہ حرکت کر بیٹھے اور اپنا ہاتھ گنوا دیا؟